یہ کام کس کا ہے؟ مسلم تنظیم اور تحریکوں کا ہے. صرف زکات لینا ان کا کام نہیں ہے, چندہ وصول کرنا ان کا کام نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کرنے کا, جو میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ پوری مسلمانوں کی آواز ہے, یہ مسلم ملکوں کی آواز ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک فائل ڈاکومنٹری تیار کرو اور اس کو باقاعدہ بھیجو. آج بھی بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے محدث یہ کہنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں, یہ کہنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں بریلوی ہوں, یہ کہنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں سنی ہوں, یہ کہنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے. پچھلے 2 دنوں میں 4 مسلمانوں کی بری طرح سے ہتیا کر دی گئی ہے, ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. سینکڑوں مسلمانوں کی دکانوں کو جلا دیا گیا ہے اور کئی گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے. منی پور ہمارے یہاں پر 4 مہینے سے جل رہا ہے. منی پور کا جلنا ابھی بند نہیں ہوا تھا کہ ہریانہ میوات کے علاقے میں زبردست انداز میں آگ لگائی جا رہی ہے. یہ آگ ہندوتوا گنڈوں کی طرف سے لگائی جا رہی ہے, بجرنگ دل کی طرف سے لگائی جا رہی ہے, اور بہت ساری ہندو تنظیمیں اس کے ساتھ شامل حال ہیں. آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کی ہتیا کی ہے اور ان کے نام پر کیس درج ہے, ایسے لوگوں نے بھی جب میوات کے علاقے میں, گڑگاؤں کے علاقے میں ریلیاں نکل رہی تھی تو ویڈیو پیغام جاری کر کے انہوں نے کہا تھا کہ میں خود اس ریلی میں آ رہا ہوں. بہت زیادہ تعداد میں ہندو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ریلی میں شرکت کرے. ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ گڑگاؤں کے اندر ایک حافظ صاحب ہے, حافظ سعد صاحب, جو بہار کے رہنے والے ہیں. 6 مہینے پہلے انجمن نام کی جو مسجد ہے وہاں پر امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے آئے تھے. 20 سال کی عمر ہے. 200 لوگوں کی بھیڑ تقریباً وہاں پر گھسی اور حافظ صاحب کو جلا دیا, شہید کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے, اس کا بہترین بدلہ ان کے گھر کے لوگوں کو بھی اور پورے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. آر پی ایف کا نوجوان جو پولیس ہے, جس کے ہاتھ میں گن اس لیے دی گئی ہے کہ وہ قانون کی رکشا کرے, قانون کی حفاظت کرے, لوگوں کی رہنمائی کرے, ان کی رہبری کرے, مگر اس نے 4 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دے, جس میں سے 2 مسلمان ہیں, ایک بورا جی مسلمان ہے اور ایک پولیس کانسٹیبل ہے. اب یہ سب حالات اور واقعات ہمارے ملک میں ابھی سے نہیں ہو رہے, یہ پچھلے 10 سالوں سے 15 سالوں سے بہت زیادہ تعداد میں ہو رہے, بلکہ اگر ہم پیچھے جائیں تو اور بھی برے حالات مسلمانوں پر آئے. مگر اس وقت میں جبکہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا ہونا اور مسلمانوں کو اور اس ملک کو مسلمانوں کا آزاد کروانا اور اتنی بڑی تنظیمیں, اتنی تحریکیں مسلمانوں کی ہمارے ملک میں کام کر رہی ہے, مگر جب اس کا ہم حاصل دیکھتے ہیں تو وہ صرف 0 نکلتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارے یہاں تنظیمیں زکوٰۃ لینے کے لیے, زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک پر ایک گرتی ہے. بالکل جو ہے تو مسجدوں میں لائن لگ رہی ہے اور منت سماجت کر رہے ہیں مسلمان امیر لوگوں کے, جو تنظیموں کے جو لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں وہ منت سماجت کرتے ہیں, ان کی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور بڑے عہدوں پر فائز ہیں, بڑی بڑی ان کے پاس میں جو تو آفیسیں ہیں اور ان کے اپنے رولز ہیں, ان کے اپنے قانون ہیں. مگر جب ایسے حالات مسلمانوں پر آتے ہیں تو مذمتی بیانات کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے, ان کے پاس اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے کام ہے کرنے کے, یہ لوگوں کو کروڑوں اربوں خربوں روپے کی زکوٰۃ ہم لوگ دے رہے, مسلمان دے رہے, لیکن اس کے بعد بھی ایک منظم انداز سے کام کرنے کے پاس ان کے پاس سسٹم نہیں ہے, ان کے پاس طریقہ کار نہیں ہے. دیکھو, جب کوئی گنڈا مارنے کے لیے آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بورا مسلمان ہے, سنی مسلمان ہے, دیوبندی مسلمان ہے, اہل حدیث ہے, جماعت اسلامی. اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ داڑھی ٹوپی والا اگر کوئی دکھا ہے, اس کا نام اگر ناصر ہے, اس کا نام اگر اخلاق ہے, اس کا نام اگر جنید ہے, تو بس اس کو پکڑو اور مارو. اس کے پاس اگر داڑھی ہے تو اس کو مارو, اگر ٹوپی اس نے پہنا ہوا ہے تو مارو. اخلاق کی جب موب لنچنگ ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک اتنے حادثات اور واقعات ملک میں ہوئے, کسی بھی ایک واقعات کو آپ نہیں بتا سکتے کہ دیوبندی مسلمان کہہ کے مارا گیا ہے یا سنی مسلمان بول کے مارا گیا ہے. صرف شہید کر دیا گیا ہے, مار دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں. مگر مسلمان سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. 2 دن میں 4 مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. اب بھی مسلمان نہ جاگے گے, نہ سدھرے گے, نہ ہوش میں آئے گے. آج بھی بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے محدث یہ کہنے پر فخر کرتے کہ میں دیوبندی ہوں, یہ کہنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں بریلوی ہوں, یہ کہنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں سنی ہوں, یہ کہنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے, ہم کمزور ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا,
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں تو یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان رہو گے تو۔ آج ہم مسلمان ہے نہیں، آپ دیکھو آج کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، مگر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں نے تم کو خلیفہ بنایا، میں تم کو زمین کے اندر بادشاہت دینے والا ہوں، تم کو حاکم بنانے والا ہوں، مگر کب پتہ ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مؤمنین کا مطلب سمجھتے آپ؟ مومنین کی صفات مسلمان آج کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو نہیں۔ جاہلوں کی بات چھوڑو، پڑھے لکھے علماء آج اپنے آپ کو جو ہے تو مسلکی اعتبار سے مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑ کر گئے تھے، امت واحدہ کا تصور آج دلوں سے ختم ہو گیا۔ مل کر قانونی لڑائی اگر مسلمان لڑے تو آج بھی طاقت مسلمانوں کی مضبوط ہو سکتی ہے، بن سکتے ہیں، آج بھی مسلمان اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر آنا چاہیے، آج بھی مسلمان ہر چیز ہر لحاظ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر یہ چند بکے ہوئے علماء، چند بکے ہوئے مفسر، چند بکے ہوئے اسکالر مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ آج بھی ریناٹس نووا، داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج ریناٹس نووا، ایک لاجواب آیورویدک نسخہ۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ آج بھی مسلکوں کے نام پر لڑنے اور جھگڑنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، مگر چونکہ جو لوگ آج تنظیم ہمارے، دوسری بات میں بتا دوں کہ یہ جو حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں، اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بند ہو جائے گے تو یہ میری تمہاری سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہماری مسلم تنظیمیں ہیں، تحریکیں، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اخلاق سے لے کر بلکہ اس سے پہلے، آج حافظ سعد کو میوات کے علاقے میں شہید کیا گیا، حافظ سعد تک جتنے موب لنچنگ کے کیس ہوئے، جتنے مسجدوں کے کیس ہوئے، جتنے مدرسوں کے کیس ہوئے، ان سب کی ایک فائل لسٹ عربی میں، انگلش میں اور اردو میں تیار کرنا چاہیے، تاریخ کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، نام کے ساتھ، مہینے کے ساتھ، اور کس تنظیم کی طرف سے یہ ظلم مسلمانوں پر کیا گیا، اس کو ایک بک میں باقاعدہ اس کی ایک لسٹ تیار کرنا چاہیے، اس میں فوٹو لگانا چاہیے، اس میں نام لکھنا چاہیے، اس میں تاریخ ہونا چاہیے۔ یہ پوری فائل تیار کر کے اقوام متحدہ اور پوری دنیا کے اندر جو اسلامک مسلمان کنٹریز ہے، مسلم ممالک ہے، اور اس کے علاوہ جو ملک ہے اور بھی جو کنٹریز ہے، چاہے وہ امریکہ، جیسے امریکہ میں مودی کو ابھی جیسے لتاڑا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی اور جتنی بھی کنٹری ہے، اس کنٹری کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے کہ اس طریقے سے ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ یہ فائل تیار کرنا ہے، ورنہ ابھی حافظ سعد پر حملہ ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا، ٹرین میں اس آر پی ایف نے مسلمانوں کو شہید کر دیا، یہ واقعہ ہو جائے گا، اس کو سب بھول جائے گے، پھر دوسرا واقعہ رونما ہوگا۔ اس طریقے سے واقعات ملک میں ہوتے رہے گے، مسلمان سوتے رہے گے، مسلمان کو مارتے جائے گے، مسلمان سوتے رہے گے، مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے گا، مسلمان سوتے رہے گے۔ تو جب تک اس طریقے سے مسلمان نہیں سنبھلے گے، کام نہیں کرے گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ مسلم تنظیموں اور تحریکوں کا ہے۔ صرف زکوٰۃ لینا ان کا کام نہیں، یہ چندہ وصول کرنا ان کا کام نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کرنے کا، جو میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ پورے مسلمانوں کی آواز ہے، یہ مسلم ملکوں کی آواز ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک فائل ڈاکومنٹری تیار کرو اور اس کو باقاعدہ بھیجو، ایک فائل کی شکل میں جو ہے تو ان کے تک پہنچاؤ اور بتاؤ کہ ایسے ایسے حالات ہمارے یہاں پر ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ تو جتنی بھی تنظیمیں، تحریکیں ہیں، وہ یہ کام کرے سب سے پہلے، تو شاید کہ کچھ حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ حالات آئے گا۔ اور آپسی لڑائی جو ہے مسلمان بند کرے۔ یہ جو ہے مودی اور یوگی نے جو 10 سال میں جو فصلیں جو لگائی ہیں، جو بیج بوئے، یہ اس کی فصلیں ہیں، یہ جو کاٹ رہے۔ اب 2024 کا الیکشن وہ لڑنے جا رہے اور ملکوں میں دنگے ہو گئے، فسادات ہو گئے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک زبردست انداز میں دھرنا آندولن بھی ہمارے ملکوں میں کریں، جیسے سمیع اللہ خان صاحب نے لکھے کہ پارلیمنٹ کا جو ہے تو گھیراؤ کرے، وہاں جا کر ایک زبردست انداز میں آواز اٹھائے، پورے ملک سے کروڑوں مسلمان لوگوں کو وہاں پر جمع کیا جائے اور ایک آواز، ایک بات وہاں پر رکھی جائے کہ جو ملکوں میں مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔